بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ہارمون سٹیمولیٹڈ موبلائزیشن آف گلوکوز کو ڈسکس کریں گے۔ تو امید ہے اس سے پہلے والے کورسز میں آپ نے کبھی گلائکوجن کی بریک ڈاؤن کے بارے میں پڑھا ہوگا، اور جو ہارمونز گلائکوجن کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں یا گلائکوجن کی فارمیشن کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی پڑھ چکا ہوگا۔ لیکن اس لیکچر میں ہم انہی باتوں کی ڈیٹیل کو ڈسکس کرنے والے ہیں کہ میکانزم کیا ہے جو ان سارے ہارمونز کے فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک بات ریوائز کر لیں یہاں پر کہ گلائکوجن کی بریک ڈاؤن کو کہتے ہیں گلائکوجینولائسس۔ گلائکوجن کی بریک ڈاؤن، گلائکوجن کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس سے کیا ملتا ہے؟ گلوکوز ملتا ہے۔ گلوکوز 6 فاسفیٹ کی فارم میں پہلے، پھر بعد میں سمپل گلوکوز میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ یہ پروسیس ہے جو یہ ہوتا ہے لیور کے اندر۔ ایک ہارمون ہے گلوکاگون، پینکریاٹک ہارمون، جو اس فنکشن کو کرتا ہے، جبکہ سیم فنکشن اسکیلٹل مسل میں اور کارڈیک مسلز میں ایپینیفرین پرفارم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں ہارمونز اور بھی فنکشن کرتے ہیں۔ ایک فنکشن تو یہ ہے کہ گلائکوجن کو توڑنا، اس سے گلوکوز نکالنا، اور دوسرا فنکشن یہ ہے اس کے اندر کہ گلوکوز کی اماؤنٹ کو بڑھانا۔ لیکن یہ تو ان کا سٹیمولیٹری فنکشن تھا، بریک ڈاؤن کی سٹیمولیشن، لیکن انہی انزائمز، انہی ہارمونز کا انہیبیٹری فنکشن بھی ہے۔ یہ گلائکوجن کے بننے کے پروسیس کو روکتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ گلوکوز ٹوٹتا رہے اور پھر دوبارہ گلائکوجن بنتا رہے۔ تو اس لیے یہ ایسے انزائمز کو بھی انہیبٹ کرتے ہیں جو گلائکوجن کی سینتھسس کرتے ہیں، جیسے گلائکوجن سینتھیٹیز جو کہ گلائکوجینسس کرتا ہے، گلائکوجن کی فارمیشن کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان انزائمز کو بھی اسٹیمولیٹ کرتا ہے جو کہ گلوکونیوجینسس کرتے ہیں۔ گلوکونیوجینسس یعنی کہ گلوکوز کا نون کاربوہائیڈریٹ مالیکیول سے بننا، لیکٹیٹ سے، امائنو ایسڈ سے گلوکوز کا بننا۔ ان پروسیسز میں گلائکوجینولائسس کے لیے جو انزائم چاہیے ان کو یہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، اور گلائکوجینسس کے جو ہیں ان کو انہیبٹ کرتے ہیں یہ دونوں ہارمونز، گلوکاگون اور ایپینیفرین، جبکہ گلوکونیوجینسس کا جو پروسیس ہے اس کے ہارمونز کو یہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ تو ان تینوں باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں ہارمونز کا جو فنکشن ہے وہ سیم ہے۔ ان ساری تینوں طرح کی ریگولیشن کر کے اینڈ رزلٹ جو ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بلڈ گلوکوز لیول جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے۔ سٹیمولیشن ہوتی ہے بلڈ گلوکوز لیول کو انکریز کرنے کی۔ بلڈ گلوکوز انکریز کیسے ہوتا ہے؟ اب یہاں پر پورا اس کا میکانزم ہے فنکشننگ کا، کہ سائیکلک AMP پاتھ وے ہے جو اس کا یہاں پر کیا رول ہے۔ تو سیم ٹاپک ہے سائیکلک AMP پاتھ وے کا، لیکن یہاں پر ہم تھوڑی سی ڈیٹیل کو مزید ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ اسٹیپ ہے یہاں پر، فرسٹ اسٹیپ میں ایپینیفرین یا گلوکاگون نارملی ایک ریسیپٹر پر آ کر اٹیچ ہوئے ہوں گے، ریسیپٹر کے اوپر آ کر اٹیچ ہوئے ہوں گے، اور اندر کوئی جی پروٹین موجود ہوگی۔ وہ جی پروٹین کیا ہوئی ہوگی؟ ایکٹیویٹ ہو گئی ہوگی۔ جی پروٹین نے پھر آگے ایکٹیویٹ کروایا ہوگا AC کو، ایڈینائل لیٹ سائیکلیز کو۔ تو یہ بات یہاں پر سم اپ کر دی ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا۔ فرسٹ اسٹیپ سب میں پاتھ ویز میں کامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے یہاں پہ ڈیٹیل نہیں بتا رہے۔ بہرحال اتنا بتایا کہ ایپینیفرین اور گلوکاگون سے ایڈینائلیٹ سائیکلیز
جو انزائم ان ایکٹیو تھا وہ اب ایکٹیویٹ ہو گیا. اس سے کیا ہوگا سیکنڈ سٹیپ میں وہ بھی سب سی ایم پی پاتھ ویز میں سیم ہوتا ہے، اس میں اے ٹی پی سے سائیکلک اے ایم پی بننا، یعنی کہ یہ جو انزائم ہے یہ انزائم ایکٹیو ہوا تو اس نے اپنا فنکشن کیا. سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ اے ٹی پی سے سی اے ایم پی کا بننا. اب سی اے ایم پی بن گیا، یہ سٹیپ بھی سب میں کامن ہے. اب جو سائیکلک اے ایم پی ہے یہ بن گئی سیل کے اندر. سائیکلک اے ایم پی نے کیا کرنا ہے، جو پروٹین کائنیز اے انہیبیٹڈ فارم میں تھی، یعنی اس کا ریگولیٹری یا انہیبیٹری سب یونٹ اس کے ساتھ موجود تھا، وہ ریلیز ہوگا اور سی اے ایم پی کے ساتھ سائڈ پہ ہو جائے گا. مطلب کہ وہ پروٹین اب ایکٹیویٹ ہو گئی، پروٹین کائنیز اے. یہ بھی تھرڈ سٹیپ بھی تقریباً سارے سی اے ایم پی پاتھ فیز میں سیم ہے. نیکسٹ بات کریں تو تھوڑی سی ڈیٹیل یہاں پر آ رہی ہے کہ یہ جو پروٹین ہے پروٹین کائنیز اے، یہ بہت ساری پروٹینز کو افیکٹ کرتی ہے. ہم یہاں پر بات کرتے ہیں فورتھ سٹیپ میں فاسفورائلیز کائنیز انزائم کی. فاسفورائلیز کائنیز انزائم نام سے پتہ چل رہا ہے کائنیز ایسے ہیں انزائم جو فاسفیٹ گروپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ ان ایکٹیو تھا جب اسے پروٹین کائنیز نہیں مل رہا تھا. اب پروٹین کائنیز آیا، اس نے اے ٹی پی سے ایک فاسفیٹ لے کے اس پر فاسفو رائلیز کائنیز انزائم کو ایکٹیو کر دیا اور اس کے پاس ایک فاسفیٹ گروپ آ گیا، اس اے ٹی پی سے اے ڈی پی بن گیا. اس پروسیس کے لیے کیلشیم بھی ریکوائرڈ ہے تو اس لیے یہاں پر کیلشیم کو لکھا ہے. ڈیٹیل نہیں بتائی ہے کیلشیم کی ابھی اس لیول پر. تو آگے چل کے بات کریں تو اس سے کیا پروسیس ہو رہا ہے، مزید یہ آگے کسی اور کی ایکٹیویشن کروا رہا ہے. یہ انزائم فاسفورائلیز کائنیز فاسفورائلیز بی پروٹین کی ایکٹیویشن کروا کے اس کو فاسفورائلیز اے فارم میں کنورٹ کر رہا ہے اور ساتھ اس کو فاسفورائلیٹ بھی کر دیا. اب یہی پروٹین مزید کسی کو آگے فاسفورائلیٹ کرے گی، اپنے اس فاسفیٹ کو پرووائڈ کرے گی. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں مین جو پوائنٹ ہے گلائکوجن کی بریک ڈاؤن کا، گلائکو جینولائسس کی. اس کے اندر سکس سٹیپ میں گلائکوجن، فرض کریں یہ گلوکوز کے مالیکیول جڑے ہوئے ہیں، گلوکوز کے مالیکیول ایک دوسرے کے ساتھ گلائکوجن میں دو مالیکیول. یہاں پر ڈرا کرنا تھوڑا مشکل ہے تو یہ رف ڈائیگرام ہے. سپوز یہاں پر دو مالیکیول ہیں گلوکوز کے، یہ جڑے ہوئے ہیں. تو جو نیا گلوکوز سے گلائکوجن سے سپوز یہاں پر یہ کنٹینیو ہے، یہ ایک ٹرمینل ہے، یہ گلوکوز نکالنا ہے. اس کو نکالنے کے لیے اس پوائنٹ پر، فرسٹ کاربن والے پوائنٹ پر یہ والا ایک فاسفیٹ آ کر اٹیچ ہو رہا ہے. یہ فاسفیٹ سے ادھر بانڈ ٹوٹ جائے گا، گلائکوسائڈک بانڈ ٹوٹ کے گلوکوز 1 فاسفیٹ ریلیز ہو رہا ہے. 1 پوائنٹ پہ اس لیے لگایا گیا ہے فاسفیٹ تاکہ گلوکوز دوبارہ سے دوسرے گلوکوز کے ساتھ بانڈ نہ بنا سکے، انزائم وہ کام نہ کر سکے. اب اس دوران یہ جو پروٹین تھی جس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، فاسفورائلیز پروٹین ہے جو کہ فاسفورائلیز سے پہلے جو انزائم ہے یہ فاسفورائلیز پروٹین سٹیمولیٹری ہے گلائکوجن کے توڑنے کے لیے اور انہیبیٹری ہے گلائکوجن کو بنانے کے لیے. اس وجہ سے دو افیکٹ آ رہے ہیں ایک ہارمون کے، یعنی جو ایپینیفرین ہے اور گلائکوجن ہے اس کی وجہ سے گلائکوجن ٹوٹتا ہے، جبکہ گلائکوجن کے بننے کا پروسیس ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. وہ یہ ریزن ہے کہ یہ جو پروٹینز ہیں یہ پروٹینز انہیبیٹری ہیں اور یہاں پر یہ سٹیمولیٹری ہیں.
بریک ڈاؤن کے پروسیس کے لیے۔ اب جو گلوکوز 1 فاسفیٹ ہے وہ گلوکوز 6 فاسفیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا، آئسومیریز انزائم اس کو کنورٹ کر لے گا، یا پھر ایسا ہو سکتا ہے یہ گلوکوز 6 فاسفیٹ آگے چل کے گلوکوز میں کنورٹ ہو جائے اور سیل سے باہر، سیل میمبرین سے باہر پلازما میں ایکسپورٹ ہو جائے، کہیں دور ٹرانسفر کرنے کے لیے برین وغیرہ میں بھی اسٹارویشن کی کنڈیشن میں جب بلڈ میں گلوکوز کم ہوگا۔ یا پھر ایسا ہوگا کہ یہ جو گلوکوز ہے گلوکوز 6 فاسفیٹ یہ ڈائریکٹلی فرسٹ اسٹیپ کو سکپ کرتے ہوئے گلائکولائسس کے یہ استعمال ہو جائے گا انرجی پرووائڈ کرنے کے لیے، میٹابولزم کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہاں پر جو ایک ڈبل فنکشن ہے انزائم کا وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک انزائم کا جو ڈبل فنکشن آ رہا ہے میٹابولزم کے دوران، اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ جو پروٹین کائنیز ہے، یہ پروٹین کائنیز فاسفوریلیز یہ انڈائریکٹ وے ہیں گلائکوجن سینتھیٹیز انزائم کو انہیبٹ کرنے کے، اور گلائکوجن کی بریک ڈاؤن کے لیے جو انزائم ہے ان کی سٹیمولیٹ کرنے کے لیے۔ امید ہے اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور کورس آؤٹ لائن کے اندر یہ مینشن نہیں ہے ڈائریکٹلی ٹاپک وہاں پر کہ ایسا لکھا ہو کہ ہارمون سٹیمولیٹڈ موبلائزیشن آف گلوکوز، وہاں پر ایسا نہیں لکھا، وہاں پر میٹابولزم ریلیٹڈ لکھا ہے اس کو، مطلب ہارمونز کے جو ایکشن ہیں وہ میٹابولزم سے ریلیٹ کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے وہ ایک ایگزامپل ڈسکس کی ہے گلوکوز موبلائزیشن کی، میٹابولزم میں جو انٹرفیئر کرتے ہیں ہارمون، ان کی ایک ایگزامپل ہے۔